دوستو یاد رکھنا ظلم کی 3 قسمیں. شرک بھی ظلم ہے. قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. ایک تو یہ شرک ہے. ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے. جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے. قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے. اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی. اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند. بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا. مطلق کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے. کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے. اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا. اوئے ہوئے ہوئے، ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے. تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں. تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، سوچنے کی، سمجھنے کی. بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی، بہت سارے علم کے باوجود بھی، بہت ساری تعلیم کے باوجود بھی گمراہ کے گمراہ رہ جاؤ. کیوں؟ کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت. اور انسان کے پاس ڈگری ہو اور شعور نہ ہو، طاقت ہو شعور نہ ہو، مال ہو شعور نہ ہو، اس کے پاس سارا کچھ ہو اور وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے، یہ کچھ چھوٹا نقصان ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، رب فرماتا ہے اللہ ایک تو ظالموں سے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور فرمایا ظالموں کو اللہ ہدایت. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ظالم ہو، جابر ہو اور اسے ہدایت نصیب نہ ہو. یہ بہت بڑی سزا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ظلم کرتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظلم نہ قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث بنے گا. تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی لوگوں کے سامنے، بڑی آسودہ تم نے وقت گزارا ہوگا، اچھے لباس پہنے ہوں گے، بڑی گاڑیوں میں گھومے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ تم نے بڑے کشادہ گھروں میں وقت گزارا ہو، لیکن اگر کہیں تم سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو قیامت والے دن یہ تمہارے لیے تاریکی ہے. ساری صلاحیتوں کے باوجود صبح قیامت یہ تمہارے لیے اذیت کا باعث. اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو سمجھائیں. ہم نا جاتے جاتے بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو بات درست. میں آپ سے عرض کروں، سڑک پر چلتے ہوئے
میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ مجھے بہت سفر کرنا پڑتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ماحول ایسا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف امیر ہی زیادتی